بعض بچے بہت غصیلے اور جھگڑالو قسم کے ہوتے ہیں۔ بات بات پر رونا جھگڑنا، دوسرے بچوں کے ساتھ چھینا جھپٹی اور مار کٹائی وغیرہ، ایسے بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دراصل ایسی طبیعت گھر کے ماحول اور بیرونی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بچے فطرتاً نرم خو، مطمئن طبیعت، مخلص، وفادار اور اپنے اندر محبت کا بے پناہ جذبہ لیے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ غصے کی توپ بنا رہتا ہے، زور زور سے چلا کر بولتا ہے اور چیزوں کو اٹھا کر پٹکتا ہے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھریلو حالات اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں۔ سوچیں کہ ہم بچے کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہے، کھانے پینے میں بے اعتدالی تو نہیں ہو رہی، ایسا تو نہیں ہے کہ اسے چھوڑ کر دوسرے بہن بھائیوں پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، خوراک کی کمی کا شکار تو نہیں ہے، یا اسے گھر سے باہر کوئی جذباتی یا معاشرتی الجھن تو نہیں ہے، یا وہ اپنا کوئی جسمانی نقصان یا نفسیاتی معاملہ آپ سے شیئر نہیں کر پا رہا۔ ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جو کہ بچے کو جھگڑالو بنا سکے۔ آپ اگر ان میں سے کوئی وجہ پائیں تو فوراً اس کا سدباب کریں۔ بچوں کا مزاج خراب ہونے کی بہت وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً بعض جگہوں پر باپ نے اپنے لیے یہ کردار منتخب کر لیا ہوتا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو تیوری چڑی ہو، ناک پھولی ہوئی ہو، کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہو، بچے سہم کر کونے خدروں میں چھپ جائیں، بات کریں تو سرگوشیوں میں، لگتا ہے گھر میں کوئی انسان نما آدم خور جن آ گیا ہو۔ وہی انسان جب گھر کی دہلیز سے باہر دوستوں میں تھا تو اچھا بھلا کھلکھلا رہا تھا، مگر گھر کے اندر آتے ہی اس کا مزاج بدل گیا، حالانکہ باہر کی بجائے گھر کے افراد جتنا اس کی محبت اور پیار اس کے محتاج ہوتے ہیں کوئی اور نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح کے باپ اپنے طرز عمل کا جائزہ ضرور لیں۔ انہوں نے جس قسم کا رویہ اپنا رکھا ہوتا ہے وہ بچوں میں سوائے غصے، جنجلاہٹ، نفرت، حقارت کے کچھ پیدا نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے کچھ چیزوں کا اہتمام کریں۔ میں آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جو بہت توجہ کی حامل ہیں۔ بچے کے کھانے پینے کے معیار کو اچھا کیا جائے اور اسے کھانے کے وقت خوشگوار لمحات دیے جائیں۔ کھانا لذیذ اور پرلطف ہو، جس قدر ممکن ہو ماں باپ بچے سے محبت کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ ہنسی کھیل کریں۔ بچے نے اپنی کوئی مشکل بتانی ہو تو اسے ہچکچاہٹ نہ ہو بلکہ وہ آپ کو بلا تأمل اپنی مشکل بتا سکے۔ تمام بچوں پر یکساں توجہ دینی چاہیے، کسی ایک ہی بچے کو اپنی محبت کا مرکز نہ بنائیں۔ بیماری میں بچے کو زیادہ محبت دی جائے اور زیادہ خیال رکھا جائے۔ والدین بچے کو شفقت و احساس کا تحفظ دیں، اپنے بچوں میں انصاف قائم رکھیں۔ اگر ایک چیز کسی بچے کو دی جائے تو پھر باقی بچوں کو بھی دی جائے، ورنہ کسی کو نہ دی جائے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول میرے گواہ بن جائیے، میں اپنے فلاں بیٹے کو ایک غلام تحفہ دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اپنے باقی بچوں کو بھی وہ تحفہ دے رہا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، صرف اپنے ایک بیٹے کو دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ معلوم ہوا کہ تمام بچوں کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھا جائے۔ بچوں میں اعتماد پیدا کریں کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بات آپ سے شیئر کریں اور اسکول یا دوستوں کے معاملات آپ سے ڈسکس کریں۔ اگر آپ خود ہر وقت غصے میں رہیں گے تو بچے بھی آپ کو کاپی کریں گے، لہٰذا آپ خود اپنے مزاج میں خوشگواریت پیدا کریں اور خوشگوار ماحول میں اپنا گھر رواج دیں۔ والدین اور اساتذہ کو خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ جب بھی غصے میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناخوش ہے اور فطرت کے نفسیاتی تقاضوں سے محروم ہے۔ شفقت وہ مجرب دوا ہے جو غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، مگر یاد رکھیے کہ محبت اور پیار میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ بے جا لاڈ پیار بھی بچے کو خود سر اور جھگڑالو بنا سکتا ہے۔ اگر بچہ کوئی غلطی کر لے تو پھنکارتے ہوئے یوں مت کہیں، خبردار آئندہ جو ایسا کیا۔ نہیں، بچے کو پاس بلا کر بٹھائیں اور شفقت کے ساتھ اسے بتائیں کہ اس نے جو غلطی کی ہے اس کے نقصان دہ پہلو کیا ہیں، اس کی غلطی کے اثرات کہاں کہاں مرتب ہو سکتے ہیں۔ یوں اگر آپ 2-3 مرتبہ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ بچہ ویسی غلطی کا ارتکاب کرنا چھوڑ دے گا، اس کی طبیعت بھی اعتدال پر رہے گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، لیکن ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے مارا نہیں اور مجھے ڈانٹا نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت کے لیے سخت رویہ اپنانا ضروری نہیں ہے، ہاں آخری صورتوں میں حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔